کر لیے کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ بصرہ نے کہا تمہارا حج سے مقصد کیا ہے؟ اظہار زائدہ باشوق کعبہ یا طلب رضا الہی؟ اس نے کہا رضا الہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اگر تمہیں ایسی تدبیر بتلا دوں کہ تم گھر بیٹھے اللہ کی رضا حاصل کر لو اور تم یہ 2000 درہم خرچ کرو اور تم کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا بخوشی۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ، اس مال کو ایسے 10 آدمیوں کو دے آؤ جو مقروض ہے اور وہ اس سے اپنا قرض ادا کر دے۔ فقیر اپنی حالت درست کرے، صاحب عیال اپنے بال و بچوں کا سامان کرے، یتیم کا منتظم یتیمی کو کچھ دے، اس کا دل خوش کرے، اور اگر تمہارا دل گوارا کرے تو ایک ہی کو پورا مال دے آؤ۔ اس لیے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا، بے کس کی امداد کرنا، کسی کی مصیبت دور کرنا، کمزوری کی اعانت کرنا اور 100 نفلی حجوں سے افضل ہے۔ جاؤ، جیسا میں نے تم سے کہا ویسا ہی کر کے آؤ، ورنہ اپنے دل کی بات ہی ہم سے کہہ دو۔ اس نے کہا شیخ، سچی بات یہ ہے کہ سفر کا کارہیزان غالب ہے۔ بصر سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ مال جب گندم اور مشتبہ ہوتا ہے تو نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اس کی خواہش پوری کی جائے، اور وہ اس وقت کا غیر ضروری اعمال صالح کو سامنے لاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ صرف متقین کی عمل کو قبول فرمائے گا۔ ملاطین و ملکہ کی آمدنی کو اپنی دولت سمجھے، امانت کے مال کو حلال طیبہ سمجھ کر لوگ کھانے لگے۔ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اس کے حکم میں ہو، ماں کی نہ اطاعت کرے اور نہ اس کے حکم میں ہو لڑے، تاکہ باپ سے جدا اور دوستوں سے ملے رہیں۔ علم دین دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا اور پڑھایا جائے۔ ہر قوم کی سرداری رذیلوی یعنی لالچی اور بد اخلاق کو دی جائے۔ جو لوگ جس کام کے لائق نہ ہوں وہ اس کام کے کارکن بنے، یعنی جو حکومت کے لائق نہیں وہ حاکم بنائے جائے۔ جس کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں وہ مسجد سے مطلع بنے۔ جو علم سے بے بہرہ ہو وہ مدرسے سے محتم بنائے جائے۔ لوگوں کی تعظیم ان کی تکلیف کے خوف سے کی جائے۔ شراب علانیت پیا جائے گا، بجانا ناچنا گالی گوج میں ہونے لگے گا، زنا کی کثرت ہو جائے، اگلے بزرگوں کو پچھلے لوگوں برا بھلا کہنے لگے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو تو سرخ آندھی چلنے اور قسم قسم کے متاثر عذاب نازل ہونے کی اس طرح منظر رہے ہو جیسے ہاتھ ٹوٹ جانے سے دانے لگاتار گرنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ نئے مالدار بے علمی بے ادب سردار بننے لگے۔ مسجدوں میں دنیا کا غب شب ہو، ملاقات کے وقت بجائے السلام علیکم کے مذاق ہو، دین کا علم مسلمانوں میں کم ہو جائے، جھوٹ فریب ہنر سمجھا جانے لگے، امانت داری دلوں سے دور ہو جائے، فاسق علم دین پڑھنے لگے، حیا شرم اٹھ جائے، ہر طرف سے مسلمان پر کفارہ بلوہ کرے، ظالم اس قدر بڑھ جائے کہ اس کو پناہ نہ ملے، باطل مذہبوں اور جھوٹی حدیثوں اور طرح طرح کی بدعتوں کا عالم میں پھیل جانا۔ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو تو نصارہ بہت سے ملک کے فتح کر لیں گے اور کچھ دنوں کے بعد عرب میں پہنچ جائیں گی، اور ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ملک شام میں پیدا ہوگا جو سیدوں کو چن چن کر
شہیدیں کرے گا، اور ان کا قانون ملک شام اور مصر میں جاری ہوگا۔ ان دونوں روم کے بادشاہ کو نصارہ کے ایک فرقے سے صلح رہے گی اور ایک فرقے سے جنگ و عداوت ہوگی۔ قسطنطنیہ شہر کو دشمن فتح کر لے گی۔ شاہ روم بھاگ کر ملک شام چلے جائیں گے اور نصارہ کے جس فرقہ سے صلح ہوگی اس کے ساتھ لے کر مخالف فرقہ سے بہت بڑی جنگ ہوگی اور مسلمان کی فتح ہوگی۔ نصارہ کے جس فرقہ سے صلح تھی ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ صلیب سرسبز ہوا، اسی نے ہمیں فتح بنایا۔ اس کے کہنے پر اسلامی لشکر کا ایک شخص اس کو مارے گا اور کہے گا صلیب سرسبز نہیں ہوا بلکہ دین اسلام سرسبز ہوا اور سرخ رو ہوا۔ وہ نصارہ اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارے گا اور مسلمان اپنی قوم کو، دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ شاہ روم اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ سارے ملک شام پر خیر خبر کے قریب تک نصارہ کا داخل ہو جائے گا اور نصارہ کے دونوں فرقے آپس میں مل جائیں گے۔ بقیہ مسلمان مدینے کی طرف روانہ ہوں گے اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں لگ جائیں گے کہ کسی طرح مسلمان کو نصارہ سے نجات ملے، اور حضرت امام مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ مجھے ہی کو لوگ اپنے امیر نہ بنائیں۔ بعض مہدیہ کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور اس اولیاء اور ابدال حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی پہنچیں گے تو ان لوگوں کو پہچان لیں گے اور زبردستی ان سے خلافت کی بیعت لیں گے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اس واقعہ کے قبل سال میں رمضان شریف کے مہینے میں خلاف قاعدہ امام باز میں آفتاب میں گرہن لگا ہوگا اور آخر ماہ میں چاند میں یہ، اور بیت ال کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، یعنی یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔